میرا اللہ گواہ ہے، میں گناہگار نہیں۔ میری پڑوسن کا شوہر میری 13 سالہ بیٹی کے لیے روز چاکلیٹ لاتا۔ وہ بے اولاد تھا۔ میں سمجھتی شاید اسے بیٹی سمجھتا ہے، لیکن ایک دن پڑوسن کے گھر چھوڑ اسے بازار گئی تو واپس لوٹنے پر اجڑ چکا تھا۔ پولیس پڑوسن کے شوہر کو مارتے ہوئے لے جا رہی تھی اور میری بچی ہسپتال میں زیر علاج تھی۔ پڑوسن کا شوہر چیخ چیخ کر خود کو بے گناہ کہہ رہا تھا۔ 3 ماہ بعد میری بچی ہوش میں لوٹی، پر جب اس کے منہ سے مجرم کا نام سنا پتھر ہو گئی۔ مجرم پڑوسن کا شوہر نہیں بلکہ میں ہاسپٹل کے کارڈور میں مسلسل کھڑی رو رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے 13 سالہ بیٹی ہے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ قریب کھڑی ایک نرس جو مجھے کافی دیر سے یوں ہی دیکھ رہی تھی، میرے پاس آئی اور کہا، کیا بات ہے، کون ہے ہسپتال میں جو آپ اتنی پریشان ہو رہی ہیں؟ میری بچی ہے، میں نے روتے ہوئے کہا تو وہ نرمی سے بولی، کیا ہوا ہے آپ کی بچی کو؟ میں نے اسے بتایا، جس پر وہ خاموش ہو گئی اور مجھے اپنا نمبر دے کر کہا، جب وہ بچی صحیح ہو جائے تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ وہ کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو وہ افسوس سے بولی، بس جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، مگر میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، رابطہ کیجیے گا، گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ مجھے وہ عورت بڑی عجیب لگی۔ میں نے بے بسی سے اس کا نمبر بیگ میں ویسے ہی پھینک دیا۔ نمرا ابھی صبح تو بالکل صحیح سلامت تھی، پھر اب کیسے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا؟ مجھے اچھے سے یاد تھا، میں کپڑے سلائی کر رہی تھی۔ نمرا میرے پڑوسن شمشاد کے گھر اکثر اوقات چلی جایا کرتی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شمشاد اکثر ہی میرے گھر آتی اور بہت رویا کرتی تھی۔ شروع میں تو میں نے اسے علاج کے ہی مشورے دیے تو وہ ٹال جاتی، کہتی نہیں ہے مقدروں میں، تو پھر کیا کروں؟ کیوں ایسی بدگمانی کیوں کرتی ہو؟ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ خاموش رہی۔ پھر ایک مرتبہ مجھے ایک ڈاکٹر کا پتہ چلا۔ میں نے شمشاد کو اس کے متعلق بتایا تو وہ افسردگی سے بولی، باجی میں کیا کروں ان ڈاکٹروں کا؟ میں نے اپنا علاج کروانا ہوتا تو کوئی مشکل نہیں تھی، جا کر کروا لیتی، مگر کمی مجھ میں نہیں، میرے شوہر میں ہے۔ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ یہ وہ موضوع تھا جس پر کوئی زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا، مگر وہ خود ہی مجھے بتانے لگی، میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، مگر اولاد نہیں تھی۔ سبھی مجھے طعنے دیتے تھے۔ میں نے ڈاکٹر کو چیک بھی کروایا، سب ٹھیک تھا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا، اپنے شوہر کا ٹیسٹ کرواؤ۔ جب میں نے اپنے شوہر کو اس کے متعلق کہا تو وہ جلدی سے بولا، میں کیا کروں بھلا، خود بھی کبھی ایسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے بہت زیادہ کوشش کی، مگر وہ نہیں مانا۔ ہر طرح سے دیکھ لیا، لڑ کر، جھگڑ کر، رو کر، دھو کر، پیار سے، غصے سے، غرض ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر وہ نہیں مانا۔ میں نے ڈاکٹر کو یہ بات بتائی تو اس نے مجھے ایک طریقہ بتایا۔ میں اس کے بال لے گئی، ان کا DNA ہوا تو سارا کچھ علم ہو گیا کہ کمی مجھ میں نہیں اس میں ہی تھی، اور شاید وہ یہ بات جانتا تھا تبھی علاج کروانے کے لیے نہیں مان رہا تھا۔ گہرائی بہت دکھ تھا مجھے اس بات کا۔ میں نے شوہر سے کہا، مجھے علم ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں ٹیسٹ کروا رہے تھے؟ وہ غصے سے بولا، کیا علم ہو گیا ہے؟ میں نے اس کے ٹیسٹ کی رپورٹ اس کے سامنے رکھ دی اور کہا، یہ ہے سچائی، تمہاری وجہ سے میں سارے جہاں کی اور تمہارے خاندان کی باتیں سن رہی ہوں۔ کیونکہ تم یہ سب جانتے تھے نا، تو تم اگر اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتے تو مجھے ہی کم سے کم اعتماد میں لے کر بتا دیتے۔ میں غصے سے بول رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے کھڑا میرا بات سننے کے بعد اچانک ہی میرے پیروں میں گر گیا اور بولا، ہاں یہ سچ ہے، سب کچھ جانتا تھا میں، مگر میں تم سے محبت بھی کرتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے میرا بھرم رکھ لو، میں شرمندگی نہیں برداشت کر سکتا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ بھلا اس سب میں اس کی کیا غلطی ہے؟ میرے ساتھ بھی تو یہ مسئلہ ہو سکتا تھا، تو کیا وہ مجھے چھوڑ دیتا؟ نہیں، وہ آیا نہیں تھا، وہ ایک سمجھدار انسان تھا۔ سو میں خاموش ہو گئی اور جو جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چلنے دیا، سارا الزام خود پر برداشت کر لیا۔ آہستہ آہستہ باتیں کرنے والے بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ ایک نہ ایک دن سب کو چپ کرنا پڑتا ہی ہے۔ زندگی بس اب ویسے ہی روکھی سوکھی گزر رہی ہے، یہ بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اسے خاموش کروایا تو وہ مسکرا کر میرا شکریہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں پورے محلے کے کپڑے سلائی کرتی تھی، شوہر میرا نشئی سا تھا، سو پورے گھر کا خرچہ میں نے ہی اٹھا رکھا تھا۔ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ خیر ان دن نمرا پڑوسن کے گھر چلی گئی، مجھ سے پوچھ کر ہی گئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، میں نے اسے کہا تھا، جلدی آ جانا، شمشاد کے گھر AC لگا ہوا تھا اور وہاں TV بھی تھا، تو اکثر ہی وہ محلے کے دوسرے بچے وہاں پر TV دیکھا کرتے تھے۔
بعض اوقات تو شمشاد اس سے بھی اپنے ساتھ ہی سلا لیتی کہ آرام سے ٹھنڈے کمرے میں رہو، شام میں چلی جانا۔ جب گرمی کا زور ٹوٹ جائے تو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے نمرا کو اس نے اپنے ساتھ ہی سلا لیا ہو، نہیں آنے دیا ہو۔ میں اپنے کاموں میں مگن رہی، لیکن جب خیال آیا تو کہ کافی دیر ہو گئی ہے، وہ واپس نہیں لوٹی، تو میں شمشاد کے گھر پتہ کرنے گئی، مگر اس کے گھر کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تالا لگا ہوا ہے تو پھر نمرا کہاں جا سکتی ہے؟ کیونکہ اس کے علاوہ تو وہ محلے میں کسی کے گھر بھی نہیں جاتی تھی۔ میں نے پھر بھی ارد گرد کے گھروں میں پوچھا، پتہ کیا، مگر وہ وہاں پر نہیں تھی۔ میری جان حلق میں اٹک گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے میں نے سب کے گھروں میں ہی نمرا کا پتہ کر لیا، مگر وہ نہیں ملی۔ اپنا سر پکڑ کر وہیں پر گلی میں کھڑی تھی۔ جب شمشاد کچھ چھاپڑ لیے گلی میں داخل ہوئی، اس نے میری فک رنگت دیکھی تو حیرانی سے پوچھا، باجی کیا ہوا ہے؟ پریشان لگ رہی ہیں۔ میں نے نمرا کے متعلق بتایا تو وہ بھی پریشان ہوگی، تو صبح سے ہی شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی۔ میرا شوہر جو ہے وہ بھی میرے ساتھ نکل گیا تھا، کہہ رہا تھا دوپہر کو کھانا وغیرہ کھانے گھر آ جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہ کھانا کھا کر چلا گیا ہو۔ میں اس کے گلے لگ کر بہت زیادہ روئی تو وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی، میں سامان رکھ کر آتی ہوں، اس کے بعد اپنے شوہر سے کہتی ہوں وہ پتہ کرے نمرا کا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گھر کا دروازہ کھلا تو ہم دونوں کی رنگت فاق ہوگی، کیونکہ شمشاد کے صحن میں نمرا آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اسے اپنے گود میں لے کر پکارنے لگی، مگر وہ اس وقت بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ شمشاد جلدی سے پانی لے کر آئیں۔ میں نمرا کو بے ہوشی سے نکالنا چاہا، مگر وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ہوش میں آئی تو اس سے دندل پکڑ گیا تھا، یعنی ایسی حالت جس میں دانت بری طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ انہیں الگ بھی کرنا چاہوں تو وہ نہیں ہوتے۔ یہ بے ہوشی کی ایک شدید کیفیت ہوتی ہے بس۔ نمرا پر بھی ایسے ہی کچھ طاری تھا۔ بڑی تک دور کے بعد بھی جب اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی تو میں نے ایک محلے والے کی گاڑی پر نمرا کو کلینک پر پہنچا دیا اور خود اونچی اونچی بولنے لگی۔ شمشاد مجھے بار بار خاموش کروانے کی کوشش کرتی، مگر میں نے اس کی بھی لاج نہ رکھی اور اسے بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تم بھی یہی چاہتی تھی کہ میری بیٹی کو اجاڑ سکو۔ تمہارا شوہر میری بیٹی کو برباد کر کے چلا گیا ہے اور تم مجھے چپ کروا رہی ہو۔ میں ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں۔ میں نے اسے دھمکی دی تو شمشاد نے بڑی سکون سے اپنے پرس سے فون نکالا اور نمبر ملا کر کام سے لگایا۔ پہلے تو اس نے اپنے شوہر رسول کو گھر بلایا، وہ گھر آیا تو اس نے پولیس کو فون کر دیا، جس پر وہ چونک کر بولا، شمشاد میں نے نہیں کیا یہ سب۔ میں نے جب یہ جملہ سنا تو ایک جھٹکے سے میں اس شخص کے گریبان تک گئی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا اور کہا، کمینے انسان، میری بیٹی کو برباد کر کے کتنے سکون سے کہہ رہے ہو میں نے یہ سب نہیں کیا، تم ہی گناہ گار ہو، اس کے تمہارے گھر سے ہی ملی ہے۔ میری بچی شمشاد مجھے بار بار پکڑ رہی تھی۔ میں نے اس کی بھی بال نوچنا شروع کر دی، مگر آرام ہی نہیں مل رہا تھا۔ باقی سب محلے والے بھی ارد گرد جمع ہو گئے، مگر کسی نے بھی مجھے نہیں روکا جو کر رہی تھی۔ مجھے کرنا دیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آئی تو میں نے اسے ساری بات بتا دی، مگر رسول کی ایک ہی بات تھی، اس نے یہ سب نہیں کیا۔ شمشاد تم ہی بتاؤ ان سب کو کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں تو پورا دن گھر پر ہی نہیں تھا، مگر وہ خاموش تھی، اس نے کوئی بات نہیں سنی۔ تو پولیس رسول کو دھکے دے کر وہاں سے لے گئی۔ اس کے جانے کے بعد شمشاد مجھے تسلی دینے لگی، مگر میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی اور جھولیاں اٹھا اٹھا کر اسے بددعائیں دیتے ہوئے وہاں سے آ گئی۔ وہ میرے پیچھے آنے لگی تو میں نے منع کر دیا کہ خبردار تم میرے پیچھے میرے گھر میں آئی تو میں تمہاری جان لے لوں گی، سمجھ رہی ہو تم؟ یہ کہتے ہوئے میں نے شمشاد پر تھو دیا۔ یہ سب پورے محلے کے سامنے ہوا تھا اور وہ بیچاری خاموشی سے ایک طرف رک گئی، جہاں تھی وہاں سے اس نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ رسول کو پولیس لے گئی تو اس کے بعد میں بھی کلینک پر اپنی بچی کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اسے ہسپتال میں داخل کرائیں، بچی کی حالت بہت نازک ہے، بہتر ہے اس کا ابھی سے اچھا علاج کروا لیں، ورنہ اس بچی کا زندہ بچنا مشکل ہے۔ میں چپ کر گئی۔ میرے پاس نہ اتنے پیسے تھے نہ ہی کچھ، اور میں اس سے پہلے ڈاکٹر کو منع کرتی اور کہتی تم اسی کلینک پر میری بچی کا علاج کرواؤ۔ وہاں شمشاد آ گئی اور گاڑی پر آئی تھی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، باجی دیکھیں میری کیا غلطی ہے، یا اگر آپ کو مجھ سے کوئی گلہ شکوہ ہے تو آپ بعد میں کر لیجیے گا، ابھی نمرا کی زندگی کا معاملہ ہے، دفع ہو جاؤ تم۔ میری نظروں کے سامنے سے میں نے وہیں پر چیختے ہوئے کہا،
تو وہ میرے پیر پکڑتے ہوئے بولی، باجی دیکھیں، ابھی آپ کو ضرورت ہے نمرا کی، اس کی خاطر ہی برداشت کر لیں، میرے پاس یہ زیور ہے، اس شخص کا پیسہ نہیں ہے جس نے نمرا کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ میرا اپنا پیسہ ہے، میں یہ بیچ دیتی ہوں اور آپ نمرا کا علاج کروائیں۔ ایک لمحے کے لیے تو میں اسے دیکھ کر رہ گئی، بھلا کوئی اس طرح سے بھی کرتا ہے؟ پہلے اس نے خود ہی پولیس کو بلا کر اپنے شوہر کو بھیج دیا اور اب یہ زیور لے آئی تھی۔ میں خاموش ہو گئی، شاید وہ بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ میری چپ دیکھ کر وہ جلدی سے نرس سے بولی، تم بچی کو گاڑی میں لٹاؤ، ہم اس کا علاج ہسپتال میں ہی کروائیں گے۔ نرس نے مجھے دیکھا تو میں نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا کہ ہاں لٹا دو۔ نمرا کو وہ بڑی خوش ہوئی، میرے گلے لگنے لگی تو میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہو گئی۔ نرس نے نمرا کو لٹایا تو وہ مجھے بھی اپنے ساتھ گاڑی میں لے گئی۔ میں ایک بڑے سے ہسپتال میں، جہاں کے باقی سارے معاملہ شمشاد نے ہی دیکھے تھے، میں خود کو ان سب کے لیے حق بجانب سمجھ رہی تھی۔ اچھی بات تھی، اگر وہ یہ سب کر رہی تھی، اسی کا بنتا تھا، اسی کی وجہ سے میری بچی موت کے منہ میں گئی تھی۔ نہ وہ اسے اتنا زیادہ اپنے گھر لے کر جاتی اور نہ ہی میری نمرا پر اتنا غم کا پہاڑ ٹوٹتا۔ ہمیں ایک کمرہ مل گیا، شمشاد نے وہاں مجھے بٹھایا تو میں نے سختی سے کہا، دیکھو جب تک ہم لوگ یہاں پر ہیں تم یہاں مت آنا۔ وہ جلدی سے بولی، میں کیسے نہ آؤں، میں تو آؤں گی۔ جس پر میں نے سنجیدگی سے کہا، آ جانا مگر کمرے کے باہر بیٹھنا، میری موجودگی میں اندر آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ اچھا باجی، مگر مجھے تو معاف کر دیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ میں چپ رہی، میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پولیس نے بھی 2 سے 3 چکر لگائے مگر نمرا ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ تبھی نرس نے بھی اپنا نمبر مجھے دیا، جسے میں نے یوں ہی سمجھ کر بیگ میں رکھ لیا۔ چند دن گزرے تو میں ہسپتال گئی، وہاں جا کر کیا دیکھا کہ شمشاد نمرا کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ میں نے سختی سے کہا، آئندہ تو میری بچی کے ارد گرد بھی بھٹکتی ہوئی نہ دکھائی دی تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ میری بات کی پرواہ نہ کرتے وہ ایک دم سے میرے گلے لگ گئی اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ میں کب تک اسے جھٹکتی، خود سے دور کرتی، میں بھی اسی کے گلے سے لگی مسلسل رونے لگی۔ ہم دونوں ادھر ہسپتال کے کاٹروں میں کھڑے دونوں ہی رو رہی تھی۔ سب لوگ حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے کہ بھلا انہیں کیا ہوا ہے۔ ایک دو نے تو یہ تک پوچھ لیا کس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ وہ چلی گئی تو نرس میرے پاس آئی اور بولی، کیا آپ کے رشتہ دار ہیں؟ وہ کون؟ میں نے نہ سمجھی سے پوچھا تو وہ بولی، وہی عورت جو ابھی آپ کے گلے لگی تو رہی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، محلے والی ہے، مگر رشتہ داروں سے بڑھ کر ہے۔ وہ نرس مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے، تم ایسے کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ کندھے اچکا کر بولی، ویسے ہی مجھے لگا آپ کے رشتہ دار ہے کوئی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ میرے قریب ایک دم سے کھسک کر آئی اور بولی، کیا کرتی ہے یہ عورت ہے؟ میں نے حیرانی سے نرس کو دیکھا کہ آخر اسے شمشاد میں اتنی دلچسپی کیوں ہو رہی ہے۔ میری بات پر وہ جلدی سے بولی، ویسے ہی پوچھ رہی تھی، نہ بڑی امیر لگ رہی تھی، وہ کپڑے دیکھے تھے اس کے۔ میں نے پھر اسے بتایا کہ ہاں اس کا شوہر اچھا کماتا ہے، بہت زیادہ آنا جانا تھا ہمارے گھر۔ اس کا بھی نرس نے جلدی سے پوچھا تو میں نے سنجیدگی سے کہا، تم کیا جاننا چاہ رہی ہو؟ تمہارا یہاں پر جو کام ہے تم وہ کرو، کیوں اتنی ٹول لیے ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہو گئی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، مطلب۔ مگر میری بات کا جواب دے کر اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، جیسے وہ بہت کچھ جانتی ہو مگر مجھے بتا نہیں رہی، اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے میں کتنی ہی دیر اس بات کو سوچتی رہی کہ آخر وہ یہ سب کیا کر گئی ہے۔ مگر تھوڑی دیر بعد سر جھٹک کر نمرا کا سوچنے لگی، آج ہفتہ ہو گیا ہے، پولیس والے 5 چکر لگا چکے ہیں مگر وہ ابھی تک اپنے بے ہوشی سے نہیں نکلی تھی، پتہ نہیں کب صحیح ہو گئی۔ صورتحال تو یہ تھی کہ میرے شوہر نے ایک مرتبہ بھی میرے بچے کا نہیں پوچھا۔ اچھا میرا ادھر ہی بند تھا، وہ نہ جانے کہاں پر تھا۔ اسے نشے کی اتنی بری لت تھی کہ 3 دن گھر نہیں آتا تھا، کبھی کسی کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا ملتا، کبھی کدھر۔ پہلے تو میں اس کے متعلق زیادہ سوچتی بھی تھی، مگر آج نمرا پر یہ صورتحال بنی تھی تو بار بار اس کا خیال آتا تھا، کاش وہ ہوتا تو سب معاملہ سنبھال لیتا، مگر اسے تو اپنا ہی ہوش نہیں تھا۔ پھر بیٹھ کر رب سے شکوے کرنے لگتی، یہ سب مجھ پر ہی کیوں ڈالا ہے، اگر ڈالنا تھا تو بیٹا بھی دیتا، ایک شوہر کو بھی صحیح رہتا، جو آج میرے ڈھال تو بننے ہوتے، یوں میں غیروں کے رحم و کرم پر نہ ہوتی۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی جب مجھے واش روم جانے کی حاجت پیش آئی۔ میں واش روم جانے کے لیے راہ داری میں آئی تو دیکھا وہ نرس اور شمشاد کھڑی بات کر رہی تھی۔ شمشاد اسے غصے سے کچھ کہہ رہی تھی
مگر نرس مسکرا رہی تھی جیسے وہ اسے زج کر رہی ہو۔ جب میں اس کے قریب گئی تو میں نے شمشاد کا جملہ سنا کہ تم اسے کچھ بھی نہیں بتاؤ گی۔ میں اس کے پاس جا کر رک گئی۔ تبھی دونوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ نرس تو بڑے سکون سے کھڑی تھی جبکہ شمشاد کی ہوائیاں اڑ گئیں جیسے کچھ پکڑا گیا ہو۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، باجی خیر ہے آپ کو؟ وہ میں نرس سے نمرا کی حالت کا پوچھ رہی تھی۔ آپ تو کمرے میں آنے نہیں دیتی۔ میں نے نرس کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، آپ کی محلے والی ہے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے اس کی بات کا۔ میں نے مزید کوئی بات نہیں کی اور واش روم میں چلی گئی، مگر مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، مگر کیا یہی بات میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ ان دونوں کے کھڑے ہونے کے انداز سے ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ شمشاد اس سے نمرا کی حالت کا پوچھ رہی ہو، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے شمشاد اسے کوئی دھمکی دے رہی ہو، مگر نرس پر اس دھمکی کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا ہو۔ میں اپنی سوچ میں ہی مگن تھی۔ جب باہر آئی تو مجھے پتہ چلا کہ نمرا کو منہ سے باہر آ گئی ہے۔ میں بھاگتی ہوئی اپنی بچی کے پاس گئی تو شمشاد پہلے سے وہاں پر کھڑی اسے پیار کر رہی تھی۔ میں نے اسے دھکا دے کر ایک طرف کرنا چاہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میری بچی ہے، مجھے ملنے دو۔ میری پیچھے کرتے اس نے تھوڑی سی شکر نمرا کے منہ میں ڈال دی۔ میں نے سختی سے پوچھا، یہ کیا کھلایا ہے تم نے نمرا کو؟ وہ جلدی سے بولی، باجی میں نے منت مانی تھی کہ نمرا ہوش میں آ جائے تو وہی منت کی شکر کھلا رہی ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ میں دیکھا تو وہاں پر شکر کی ایک پڑیا پکڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر کہا، دماغ ایک دم سے گھوم گیا۔ کس کی اجازت سے تم نے میری بچی کو کھلایا؟ یہ میں تمہیں پیچھے کر رہی ہوں اور تم نے ہٹ دھرمی سے اسے کھلا پلا بھی دیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسے مار دوں، مگر وہ بار بار مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی، باجی خود کھا کر دیکھ لیں، شکر ہی ہے۔ جس بابے نے دم کروایا ہے اس نے کہا تھا جب بھی بچی ہوش میں آئے پہلی چیز اسے یہی کھانی ہے۔ وہ تو قسمت اچھی کہ میرے رہتے ہی وہ ہوش میں آ گئی، ورنہ یہ میں نے آپ کو دے کر جانی تھی۔ شمشاد نکل جاؤ کمرے سے، اس سے پہلے میں کچھ کر بیٹھوں۔ وہ چلی گئی تو میں نمرا کے پاس آئی۔ اس سے کچھ بولنا نہیں جا رہا تھا، مگر وہ اشارے سے کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ کیا رسول نے کیا ہے یہ سب تمہارے ساتھ؟ مگر اس پر وہ خاموش رہی۔ تبھی ڈاکٹر بھی اسے چیک کرنے آئی تو تب تک نمرا واپس سے کومے میں چلی گئی۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر نے کہا، آپ لوگ پریشان نہ ہو کیونکہ یہ بہت نارمل بات ہے، مریض ایسے ہی کومے سے باہر آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ باہر نکل آئی ہے، اب امید ہے جلدی ٹھیک ہو جائے گی، بس پریشان نہ ہو۔ میں نے ڈاکٹر کو شمشاد کی شکر کا بتایا تو وہ بہت غصہ آئی اور فوراً اسے شمشاد کو اپنے پاس بلا کر ڈانٹنے لگی کہ کیوں کھلائی ہے تم نے شکر؟ وہ جلدی سے بولی، جی منت کی تھی۔ اس پر ڈاکٹر تلخی سے بولے، یہ قانونی طور پر جرم ہے، کیا میں ابھی پولیس کو بلواؤں؟ وہ تمہیں بتائیں گے تم نے شکر کھلا کر کتنا ثابت اور کون سی دفعہ کمائی ہے۔ جب تمہیں جیل میں بند کیا جائے گا سب اگل دو گے۔ یہ سن کر وہ ڈاکٹر کے پیروں میں پڑ گئی اور جلدی سے شکر والی پڑیا نکال کر ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، جی یہ کھلائی تھی میں نے، آپ چاہیں تو لیبارٹری کروا لیں، میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کھلایا۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھا تو میں نے اشارہ کر دیا کہ چھوڑ دو۔ ڈاکٹر نے اسے چھوڑ دیا تو دیا، لیکن نرس کو وہ شکر پکڑاتے ہوئے کہا، اسے لیبارٹری میں بھیجو اور شام تک رپورٹ مجھے چاہیے، تب تک پولیس کو فون کرو، ان کا اہلکار یہاں کر بیٹھے گا اور اس بی بی کی حفاظت کرے گا، جب تک یہ رپورٹ مثبت نہیں آ جاتی یہ یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اس پر شمشاد جلدی سے بولی، جی وہی کروں گی جو آپ کہیں گی، میں یہیں پر بیٹھی ہوں، کہیں نہیں جاؤں گی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اس سارے معاملے پر ڈاکٹر اتنی سختی سے نظر ثانی کریں گی، ویسے بھی مہنگا اور اچھا اسپتال تھا تو وہاں بھلا کسی کی کیا مجال۔ نرس وہیں تھی، اس نے پڑیا پکڑی تو زیر لب کہا کہ اتنی بھولی ہے نا وہ کہ پڑیا نہ بدل سکے یا ایک چٹکی زہر کی نہ دے سکے، یہ شکر تو دکھانے کی بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے چونک کر نرس کو دیکھا تو اس نے بھی مجھے دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ایک بات شدت سے مجھ میں محسوس کی کہ جیسے وہ جملہ اس نے اپنے لیے نہیں بلکہ میرے لیے بولا ہو، یعنی یہ بات وہ مجھے بتانا چاہتی ہے، مگر کیوں؟ اور شمشاد ایسے کیوں زہر دے گی؟ وہ خود ہی تو نمرا کا علاج کروانے کے لیے اسے یہاں پر لائی ہے۔ میرے دل اور دماغ میں آندھیاں چل رہی تھی۔ میں باہر جانے لگی تو ڈاکٹر نے روک دیا اور کہا، اب یہیں پر رہیں جب تک پولیس کے اہلکار نہیں آ جاتے، آپ کی بچی کی زندگی کا سوال ہے، ہم اس کا علاج کر رہے ہیں اور کوئی بھی ایرا غیرا نتھو خیرا
آخر اسے زہر دے دے تو یہ بات ناقابل برداشت ہے۔ شام تک شمشاد کو وہیں پر بیٹھے رکھا گیا۔ ایک پولیس اہلکار کے ساتھ لیڈی کانسٹیبل بھی اس کے لیے وہاں پر موجود تھی۔ جب رپورٹ آئی تو وہ واقعی میں شک کرتی۔ نرس نے یہ رپورٹ ڈاکٹر کو دی تو اس نے شمشاد کو وارننگ دی کر چھوڑ دیا کہ اب تم مجھ سے اس بچی کے قریب بھی نظر نہیں آئی تو دیکھنا کیا کرتی ہوں میں۔ وہ وہاں سے چلی گئی تو میں نرس کے پاس گئی اور پوچھا کیا تم اسے جانتی ہو؟ وہرے سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی کیا فرق پڑتا ہے جاننے یا نہ جاننے سے؟ نہیں سیدھی طرح سے بتاؤ کیا جانتی ہو اس سے تم؟ اس نے اس بات میں صحیح لا دیا اور کہا ہاں دوست ہیں پرانی، میری اور کافی دیر سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اب ملی ہے تو ناراضگی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ مجھے واقعی میں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتی ہے۔ کیسی ہے یہ؟ میں نے شمشاد کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنس کر بولی یہ تو میں تم سے بھی پوچھ سکتی ہوں کیسی ہے، وہ آخر تمہاری بھی تو دوست ہے۔ میں نے ایک بھرتے ہوئے کہا ہاں اچھی ہے، میرے ساتھ کبھی اس نے برا نہیں کیا، جو کیا ہے قسمت نے کیا ہے، وہ بیچاری تو اس کی برائی کرتی پھر رہی ہے۔ نرس خاموش رہی۔ میں نے اس سے پوچھا تم بتاؤ کیسی ہے یہ، وہ کیا اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی اعتبار تو آج کل خود پر بھی نہیں کیا جا سکتا، خیر جیسی بھی ہے میں اس کے متعلق کیا ہی بتا سکتے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ہے میری دوستی ختم ہوئے جہاں ہم کام کرتے تھے، اب میں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور یہ نوکری کر لی ہے۔ یہ میرے لیے نئی خبر تھی کیونکہ شمشاد نے کبھی بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ نوکری کرتی تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا مجھے اس بات کا علم نہیں کہ وہ نوکری بھی کرتی تھی۔ کہاں کام کرتے تھے تم لوگ؟ وہ اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی اچھا چلتی ہوں، میری شفٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، یہاں سے علاج کروانے کے بعد بچی کو میرے پاس لانا یا مجھ سے رابطہ ضرور کر لینا۔ مگر کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، پر تب تک وہ وہاں سے جا چکی تھی سو میں نے بھی پیچھے سے آواز دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ چلی گئی تو میں اندر آئی، دیکھا نمرا گہرے گہرے سانس لے رہی تھی جیسے کچھ غلط ہے، مگر کیا میں نے نہیں سمجھ پائی۔ اس وقت ڈاکٹر بھی جا چکی تھی اور باقی نرسوں کی بھی شفٹ ختم ہو گئی تھی، ابھی آدھا گھنٹہ لگنا تھا باقی نئے لوگوں کو اپنی شفٹ پر آنے کے لیے۔ میں وہیں اسی کے قریب کھڑی ہو کر دعائیں وغیرہ پڑھتی رہی، تبھی میں نے دیکھا نمرا کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے۔ میں نے چیختے ہوئے نرس کو بلایا تو اس نے دیر سے کوئی ٹیکا لگا دیا، پھر ڈاکٹر کو بلا لائی اور اس نے چیک کرنے کے بعد کہا آپ ہی بچی کی حالت کافی نازک ہے، جیسے کوئی دوائی ری ایکٹ کر گئی ہو، مگر ابھی کچھ دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھی۔ انہوں نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا اور اس کا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے لیبارٹری میں بھیج دیا۔ میں کمرے سے باہر بیٹھی مسلسل تصویر پڑھ رہی تھی، تبھی میں نے دیکھا ہسپتال کے گراؤنڈ میں میرا شوہر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ میں جلدی سے باہر گئی تو وہ نمرا کے متعلق پوچھنے لگا۔ اس سے پہلے میں اس پر چیختی چلاتی اس نے اپنی قمیض کی جیب سے پیسوں کی ایک گٹھی مجھے نکال کر دی اور کہا یہاں پر بہت خرچے ہیں، نہ ان کو استعمال کر لو، میں تب سے پیسے ہی جمع کر رہا ہوں۔ یہ سب کیسے؟ میں نے مارے حیرت کے پوچھا تو وہ گہرے سانس لیتے ہوئے بولا بس جیسے بھی کیے ہیں کر دیے ہیں۔ میں یقین ہی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ آدمی اپنے پاس پیسے بھیج دے، تھوڑے سے بھی پیسے ہوتے وہ نشہ کرنے چلا جاتا۔ پھر بھی بتاؤ تو صحیح کیسے کیے؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ آرام سے بولا جس کوڑے کے ڈھیر پر پڑا رہتا تھا وہیں سے کچرا چن کر بیچا ہے۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر، اب وہ صحیح ہے؟ یہ بات سن کر مجھے بہت شدید رونا آیا۔ آؤ اندر آؤ دیکھ کر اسے، مگر اس نے منع کر دیا اور کہا ایسے ہسپتال میں نہیں دیکھ سکتا، گھر آئیں گی پھر دیکھ لوں گا، اور پیسے چاہیے ہوں تو بتانا، میں کماؤں گا پیسے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تو میں نے بے اختیار آسمان کی جانب دیکھا اور رونے لگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا میں نے ساری زندگی انتظار کیا تھا کہ میرا شوہر کچھ کما کر لائے، مگر کبھی بھی اس نے نہیں کمایا تھا، آج تک گھر میں ہی چلاتی تھی، اور اب جب وہ کما کر لایا تو وہ کیسے موقع پر اپنی بیٹی کے علاج کے لیے۔ میں کتنی بدگمان ہو رہی تھی کہ اس نے کوئی خبر نہیں لی، مگر وہ باخبر تھا، اسے سب پتہ تھا، بس پیسے جمع کر رہا تھا۔ یہی سب کچھ سوچتے میں کمرے میں آئی تو وہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کی بچی کو زہر دیا گیا ہے۔ زہر؟ مگر کس نے اور کب؟ یہ میں نہیں بتا سکتی کچھ کیونکہ مجھے بھی نہیں معلوم، مگر اس کی رپورٹس یہی کہہ رہی ہیں۔ مگر ڈاکٹر صاحب، میں نے کہنا چاہا تو وہ نرمی سے بولی دیکھیے پریشان نہ ہو، زہر زیادہ نہیں دیا گیا، تھوڑا سا دیا ہے اور اتنا خطرناک بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے صرف اتنا ہی بول سکتی تو ڈاکٹر نرمی سے بولی لگتا ہے کسی نے آپ کی بچی کو صرف کومے میں ہی رکھنے کے لیے زہر دیا ہے، مگر کیوں؟ میں نے زہر لب کہا تو وہ ڈاکٹر سوچتے ہوئے بولی ہو سکتا ہے اسے ڈر ہو کہ آپ کی بچی اپنے مجرم کا نام نہ بتا دے۔
शमशाद इसने ही कुछ दिया था मेरी बच्ची को। डॉक्टर कंधे उचकाकर वहाँ से चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूँ, किससे जाकर शमशाद के मुतालिक बात करें। मैंने पुलिस को फ़ोन किया तो वो फ़ौरन उसे वहाँ पर पहुँच गया। हम शमशाद के घर गए तो आगे वो मौजूद थी। पुलिस ने इसे तफ्तीश की तो वो बड़े सुकून से इनकी तफ्तीश का जवाब दे रही थी। इसके लहजे या अंदाज में कोई झिझकपन नहीं था। इसे देखकर मैं शक में पड़ गई। आया क्या वाकई में इसी में मेरी बेटी को जहर दिया है, या इस सब के पीछे कोई और है? क्योंकि रसूल तो अभी तक जेल में था। जब तक निमरा अपना बयान ना देती तब तक इसे रिहाई नहीं मिल सकती थी। पुलिस ने मेरे कहने पर शमशाद को भी अपनी हिरासत में ले लिया। तभी अगले दिन एक आदमी मेरे पास आया और रोते हुए इसने अपना जुर्म कबूल किया। मैंने देखा तो मोहल्ले का एक नशई था जो अक्सर औकात हुई हमारे मोहल्ले में फिरता रहता था। इसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो अपने होश-ओ-वाश में भी होगा। फिर कैसे वो मेरी बच्ची के साथ ज्यादती करके इसे शमशाद के घर में फेंक सकता था? ये मामला हल ही नहीं हो पा रहा था। मुझे माफ़ कर दे बाजी, मैंने आपकी बच्ची के साथ बुराई की है और मैं ही सज़ा का हकदार हूँ। जो मैंने आपकी बच्ची के साथ किया वही सब मेरी औलाद के साथ ना हो जाए। मुझे इसी बात का डर लग रहा है। कहने में वो आदमी ये बातें कर रहा था, लेकिन इसके चेहरे से बिल्कुल भी नहीं लगता था कि आया इसे अपने किए गए गुनाह का ज़रा सा भी कोई पछतावा है। वो बड़े सपाट लहजे के साथ ये सारी बातें कर रहा था। तुम्हें पता है तुम्हारी इन बातों की वजह से मैं तुम्हें जेल में भेज सकती हूँ, मगर तुम बार बार एक ही बात कर रहे हो कि जो किया तो लगी। अब खामोशी से मुझे इनका नाम बता दो जिन्होंने तुम्हें ये सब कहने के लिए पैसे दिए हैं। बाजी मैंने ये क्या है, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ तो आप क्यों नहीं समझ रही? बेशक आप मुझे जेल में दे दो या मेरी जान दे दो, जो किया है मैंने ही किया है। मैं अभी पुलिस को बुला लूँगी। मैंने इसे धमकी देना चाही तो वो वहीं पर फर्श के ऊपर उल्टी पुल्टी मारकर बैठ गया। मैं ही नाहजाज हूँ, बुलाओ अभी पुलिस को, मुझे अभी हवाले करो। पुलिस के मेरे पास साथ ही सलूक होना चाहिए। मैं शशोपंज में पड़ गई थी। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया, मगर इस आदमी पर बिल्कुल भी कोई असर नहीं हुआ था। जैसे वो चाहता ही यही है। इसे गिरफ्तार करने के बाद वो लोग शमशाद और रसूल को छोड़ने लगे, मगर मैंने मना कर दिया कि एक मरतबा इन्हें मत छोड़ो। मैं एक दफ़ा शमशाद से मिलना चाहती थी, सो थाने गई तो वहाँ पर रसूल भी था। मैं शमशाद से मिली तो वो मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, मैंने आपके साथ क्या गलत किया है भला जो आप ये सब कर रही हैं? मैंने तो सब कोशिश कर ली ताकि अपने शोहर को गलती को छुपा सकूं, मगर आपने फिर भी पकड़वा दिया। इसे सुनकर मैं अजीब सी मखमसे में पड़ गई। फिर सोचा वो जो कुछ कह रही है वो बिल्कुल ठीक ही हो सकता है। निमरा को जहर किसी और ने दिया हो और मैं बिला वजह इस मजलूम पर शक कर रही हूँ। मैं इस शशुपंज में थानेदार के पास जा रही थी क्योंकि अगर मुझे मुजरिम नहीं मिल रहा था तो ठीक था। मैं बस अपनी बच्ची की ज़िंदगी चाहती थी, इसके अलावा मुझे किसी और बात से लेना देना नहीं था। तभी मेरी नज़र रसूल पर पड़ी। वो भी एक सेल में बंद था। मुझे देखकर वो जल्दी से बोला, बाजी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो निमरा को अपनी औलाद की तरह समझता हूँ। मैं वहीं रुक गई। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसकी बात का जवाब दूँ, पर पता नहीं क्यों खुद ब खुद मेरे कदम इसकी जानिब बढ़ने लगे। वहाँ गई तो वो हाथ जोड़कर बोला, मुझे कुछ भी नहीं पता, ये मेरी बीवी झूठ बोलती है, यही निमरा के पीछे पड़ी थी। मैं इसकी बात पर बहुत ज़्यादा हैरान हुई। क्या मतलब? बस बाजी मुझे नहीं पता, यही इसके पीछे थी, इसे बार बार अपने पास बुलाती थी। मैंने इसे रोका भी था मगर ये नहीं रुकती थी। क्या मतलब? इससे पहले मैं मस्जिद इससे बात करती, मुझे पुलिस सरकार ने वहाँ से जाने का बोल दिया, लेकिन मेरे दिमाग में रसूल की वही बातें घूम रही थी कि ये सब वो क्या कह रहा है। मैं अस्पताल वापस आई तो निमरा की हालत संभल चुकी थी और वो होश में भी आ गई थी। पुलिस इसके पास आई मगर इसने बयान देने से इनकार कर दिया। क्या हुआ मेरी बच्ची, बताओ ना जो सच है। मगर वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने इसे डिस्चार्ज करवा लिया और घर वापस ले आई। बस यही था कि कौन सा वो लम्हा हो जो निमरा सब बोलकर, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि इसे कुछ भी नहीं कहना। आपने जितना इसे पुरसुकून रखेंगी इतना ही अच्छा होगा, वरना इस बच्ची के दिमाग पर जोर पड़ेगा और जो ये तंदुरुस्त हो रही है इसकी ये तंदुरुस्ती के दौरों में भी मुंतकिल हो सकती है। मैं ये सुनकर काफ़ी डर चुकी थी। 4 दिन हो चुके थे मगर अभी तक निमरा ने कुछ भी नहीं कहा था। मैंने अपना बैग खोला तो इसमें से मुझे नर्स का नंबर मिला। मिलाना चाहते हुए भी मैं इसे फ़ोन मिला बैठी। पता नहीं बस मैं क्या चाहती थी, मुझे खुद भी इस बात का इल्म नहीं था। इसने फ़ोन नहीं उठाया। 2-3 मरतबा मैंने फ़ोन मिलाया मगर कोई जवाब नहीं। मैंने भी मायूस होकर फ़ोन रख तो दिया। शाम में इस नर्स का फ़ोन आया। वो मेरी आवाज़ सुनकर अम्मी से बोली, मुझे इल्म था तुम फ़ोन करोगी।
تم نے ایسا کیوں کہا تھا؟ بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ میں نے اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ لیا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، کیا انصاف دلانا ہے اپنی بچی کو؟ مطلب میں نے چونکتے ہوئے پوچھا تو وہ نرمی سے بولی، یہی پوچھ رہی ہوں، انصاف دلانا ہے کیا اپنی بچی کو؟ میں اس کا کیس بھی لڑواؤں گی اور اسے پیسے بھی دوں گی، اور تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اس کے بدلے تمہیں کیا ملے گا؟ میں نے تھکے لہجے میں پوچھا کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ سکون، بہت سکون ملے گا۔ پہلے تمہاری بچی کا کیس لڑنا مشکل ہوتا، مگر اب میں جانتی ہوں کہ مجرم کون ہے، تو یہ ہرگز مشکل نہیں ہوگا۔ میں نے اچنبھے سے پوچھا، دیکھو بی بی، میں پہلے ہی بہت پچھتا رہی ہوں، دوبارہ نہیں پچھتانا چاہتی، سو جو بھی بات ہے تم سیدھے سادے انداز میں مجھے کر دو، یہ بلا وجہ کی پہلیاں مت بجھواؤ۔ وہ پرسکون لہجے میں بولی، ایسا کرو کل فلاں جگہ آ جاؤ یا میں تمہارے گھر آ جاتی ہوں تو تفصیل سے بات ہو جائے گی۔ تفصیل سے تم بات ہسپتال میں بھی کر سکتی تھی، وہاں کیوں نہیں کی؟ مگر اس سے سوال سن کر فون رکھ دیا، جواباً نہیں دیا۔ اگلے دن وہ میرے گھر آ گئی، میں خاموشی سے بیٹھی رہی، کوئی چائے پانی نہیں پوچھا کیونکہ میں خود کو لچکدار نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ یہ بچی بہت معصوم ہے، جانتی ہو اس کے ساتھ ظلم کرنے کیا ہے؟ تمہیں کیا لگے گا کسی نے کیا ہے؟ اتنی ہمدردی تم کیوں دکھا رہی ہو؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا تو وہ جلدی سے بولی، کیونکہ اس کے ساتھ جس نے بھی یہ کیا ہے پہلے وہی کام میں کرتی تھی۔ میں چونک گئی، مطلب کیا کام کرتی تھی؟ ہم یوں ہی کم عمر بچیوں کے پاس مردوں کو بھیجتی تھی، مردوں سے قیمت پہلے وصول کر لیتی تھی تو انہیں جگہ بتا دیتی تھی یا بچوں کو اغوا کر لیتی تھی، بس پھر مرد اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد بچی کو کہیں بھی پھینک دیتے یا انہیں ہم ٹھکانے لگا دیتی تھی۔ وہ بول رہی تھی جب میں نے اس کی بات کاٹ دی، تم اور کون؟ شمشاد، اس نے پرسکون لہجے میں کہا تو میں دنگ رہ گئی۔ ہاں، شمشاد نے ہی یہ کام کیا تھا، وہ اس دن وہاں موجود تھی جب تمہاری بیٹی آئی تو اس نے تالا لگا دیا گھر پر اور نمرا کو وہیں بند کر دیا، بس پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ اس نے بڑے سکون سے الزام اپنے شوہر پر لگا دیے، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا اسے فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ نابالغ بچی تھی اور اس کی وہ اچھی خاصی قیمت وصول کر چکی تھی۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، میں بھی پہلے ہی یہی کام کرتی تھی، پھر مجھے ہدایت مل گئی اور میں نے چھوڑ دیا سب۔ اس دن وہ مجھے دھمکیاں ہی دے رہی تھی کہ تمہیں نہ بتاؤں، میں نے بھی وہاں پر نہیں بتایا کیونکہ میں چاہتی تھی ایک مرتبہ وہ پولیس کی حراست میں سج جائے پھر ہی بتاؤں گی، اگر پہلے بتاتی تو وہ اپنے بندوں کو بھیج کر کسی بھی طرح تمہیں نقصان پہنچا سکتی تھی، اور نمرا کو زہر میں نے دیا تھا، اس نے نہیں دیا تھا۔ میں نے یہ سن کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کیوں؟ کیا تم نے ایسا؟ وہ تحمل سے بولی، کیوں؟ وہ شکر کھلا کر پاک بننا چاہتی تھی تمہارے سامنے، مگر وہ اس صورت میں حال میں پکڑی گئی۔ میں نے بہت تھوڑی مقدار دی زہر کی تاکہ اس پر شک جائے اور وہ پولیس کی حراست میں کسی طرح سے چلی جائے، بس یہی بات ہے۔ اب تم کہو تو میں اس کا کیس لڑ سکتی ہوں، پیسے بھی دوں گی کیونکہ جتنی بچیوں کو برباد کیا ہے، اب زیادہ نہیں تو کم سے کم اتنی لڑکیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ میں چپ رہی تو وہ مجھے تھپی دے کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ کتنی ہی دیر مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ میں اب بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ شمشاد نے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہے اور کتنے آرام سے اس نے ساری صورتحال کو بدل دیا تھا۔ میں نے پولیس سے رابطہ کرنے سے پہلے نرس سے پوچھا کیا رسول بھی اس سب میں شامل ہے، مگر اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہا وہ یہ سب نہیں جانتا۔ شمشاد شادی سے پہلے تو کھلے عام اور شادی کے بعد چھپ کر یہ کام کرتی ہے، باقی وہ جو آدمی اپنا جرم قبول کر رہا تھا اسے بھی شمشاد نے پیسے دیے تھے تاکہ ان دونوں میاں بیوی سے الزام ہٹ جائے۔ بعد میں اس نرس نے میری مدد کی اور میری بچی ایک صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے۔ رہی بات شمشاد کی تو وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔